ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ موجود ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں, جو خوف میں نہیں آتے. یہ پیغام جا رہا ہے. ابھی جو اسلام آباد میں ہماری کانفرنس ہوئی PTAP کے پلیٹ فارم سے 2 روزہ, اس میں ایسے ایسے لوگ شامل ہوئے جو پہلے بالکل دور تھے PTI سے یا PTI کی جدوجہد سے. یہ اب PTI سے بڑھ کر ایک قومی جدوجہد بن چکی ہے. ہم اب یہاں کھڑے ہیں جمہوریت کے تصور کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, عدل کے تصور کے لیے. یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان موومنٹ ہے جو بن چکی ہے اور آگے مزید تقویت پکڑے گی. سر یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو ہے ابھی عمران خان کو جو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے اہلیہ کو, اس پر کیا کہنا چاہیں گے, اور عمران خان کا اس کے حوالے سے کیا پیغام؟ ظاہر ہے غلط سزائیں ہیں, ناحق ہیں, بالکل جھوٹے مقدمے ہیں یہ. تو ہم کھڑے ہیں, لیکن پہلے جہاں سزائیں ہوئی یہ بھی ہو گئی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک جھوٹ کا نظام ہے, ایک یہ ظلم کا نظام ہے, اس میں ایسا تو ہوگا. ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے, ہم اپیلیں بھی دائر کریں گے, لیکن اصل مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں لڑا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لڑا جائے گا. پاکستان کی عوام بہت جلد ہم سمجھتے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں. ہائی کورٹ میں تو سماعت نہیں ہوتی, تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک کیس ہے تقریباً 1 سال سے پہلے. جی نہیں ہوتی سماعت. کس طرح ہوگی؟ دیکھیے سماعت نہیں ہوتی, رہائی جو ہے وہ تبھی ہوگی اور انشاءاللہ جلد ہوگی جب پاکستان کی عوام جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی. خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل درست کہا ہے, اور یہ فیصلے تاریخ گواہ ہے کہ عوام کرتے ہیں. تو ہم کھڑے ہیں, ایک جھوٹ کا نظام ہے, جھوٹ کے نظام کے خلاف عوام بھی کھڑی ہے اور جھوٹ کا نظام بھی کھڑا ہے. فتح عوام کی ہوگی. سر عمران خان نے جو اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہے, آپ کو ابھی وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو کب عمل میں لایا دیکھیے, خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ KP میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں, اور ہم بالکل مستعد ہیں. سہیل آفریدی صاحب بالکل تیار ہیں, تو انشاءاللہ یہ مرحلہ بہت جلد آئے گا. پنجاب میں بھی ہوگی اس قسم کی؟ دیکھیے اپنے وقت سے بالکل پنجاب میں بھی ہوگی. سر مذاکرات کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں, تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ نہیں, کوئی یہ غلط خبریں چل رہی ہیں. خان صاحب نے کسی PTI کے فرد کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مذاکرات شروع کرے. یہ اختیار عمران خان صاحب نے صرف اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے, اور اچکزئی صاحب کا موقف اس کانفرنس میں سامنے آ گیا کہ ایک شخص میرے گھر ڈاکہ مارے, چوری کر کے چلا جائے تو میں اس کے ساتھ مذاکرات تو نہیں کروں گا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا, پورے نظام نے مل کر ڈاکہ ڈالا, اور یہ نظام آج بھی جتا ہوا ہے اس ڈاکے کو چھپانے میں. تو جب یہ نظام یہ سمجھے گا, اس میں کچھ یہ عقل شعور پیدا ہوگا کہ اس طرح ملک نہیں چلتا, قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی, تو پھر ہم دیکھیں گے, اچکزئی صاحب دیکھیں گے, علامہ ناصر دیکھیں گے کہ کہاں کس سے کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم چوری اور ڈاکے کو صحیح قرار کبھی بھی نہیں دیں گے. سر پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن کا وے فارورڈ کیا ہوگا اگر مذاکرات؟ دیکھیے آپ انتظار کرتے رہیے, کی وقت نکلتا ہے, وقت اپنا فیصلہ خود کرتا ہے, عوام اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں اور بات آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم اصول پہ کھڑے ہیں, ہم اس اصول سے نہیں ہٹیں گے کہ 8 فروری کو ڈاکہ پڑا تھا. 8 فروری کے بعد جو نظام قائم ہے وہ جھوٹ کا نظام ہے, وہ فریب کا نظام ہے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ جدوجہد عبادت ہے, میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں, کیا باہر جو طریق انصاف ہے وہ بھی اس طرح؟ بالکل یہی موقف ہے ہم سب کا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے لوگوں کے حوالے سے بیانات آئے تھے, ان کے نام سامنے نہیں آئے, ان کے خلاف پارٹی کی کارروائی کب ہوگی؟ دیکھیں, جو خان صاحب نے کہنا تھا کہہ دیا. پارٹی کے اندر بالکل اس حوالے سے گفتگو مکالمہ ہو چکا ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دیں. کچھ لوگوں سے شاید غلطی ہوئی ہو, سمجھ کی کمی ہو, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لٹکا دیا جائے. سر پاکستانی افواج کی غزہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں, PTI کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں, غزہ جو ہے, غزہ کے عوام, فلسطینی عوام کی رضامندی سے جو ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہاں فوج بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ حماس سے ان کے ہتھیار چھینے جائیں, اسرائیل کو مزید تقویت دی جائے, تو ہم بالکل اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ سر. رانا صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات میں PTI سیریس ہی نہیں ہے, ان کا ایجنڈا ہی جو ہے مخالفین کو ختم کرنے کا ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, ہم کسی کو ختم نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم بالکل جیسا اچکزئی صاحب نے کہا ہے بے اصولی کی بنیاد پہ مذاکرات نہیں کریں گے. چور اور ڈاکو سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. نظام کو پہلے ماننا ہوگا کہ سنگین غلطی ہوئی ہے, سنگین ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور شفافیت کی جانب بڑھنا ہوگا. پھر دیکھا جائے گا کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس وقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے.
اس نظام اس جھوٹ کے نظام کو چلانے والوں کو سوچنا ہے نا. جو چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو وہ پی ٹی آئی کی جانب سے تو بات نہیں کر سکتے نا. وہ اپنی سطح پہ جو کچھ کرنا چاہے اپنی ذات کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہیں وہ کریں. پی ٹی آئی کا موقف میں نے بیان کر دیا. پی ٹی آئی کا موقف یہی ہے کہ اس وقت ہم مذاکرات نہیں کر رہے. مذاکرات کا فیصلہ علامہ صاحب اور چکزئی صاحب کریں گے اور وہ تب کریں گے جب خان صاحب سے ان کی مشاورت ہوگی اور آگے نظر آئے گا کہ کوئی راستہ ہے شفاف انتخابات کی جانب, کوئی راستہ ہے آئین اور قانون کی جانب. بہت شکریہ سلمان احمد راجہ صاحب ہم سب موجود تھے. ملاقاتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ملاقات کر کے باہر نکلتی ہیں تو وہ اداروں کو بدنام کرتی ہیں. کوئی بدنام نہیں کرتے. خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ فوج میری ہے, فوج اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, تمام ادارے میرے ہیں, پاکستان کے ہیں, ہماری کوئی دوری نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے غلط بات ہے. اگر اداروں نے کوئی بات ایسی کی ہے جو ان کے حلف سے روگردانی کرتی ہے, جو ان کے آئینی دائرے سے باہر نکل کر ہوئی ہے, تو یہ تو عدالتوں میں بھی بات ہوئی ہے, یہ تو عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, اصغر خان کے صاحب کے سامنے ہے. یہ کہنا کہ یہ ادارے پہ کوئی حملہ ہے بالکل غلط بات ہے. ادارے کو یاد دلانا کہ آپ کا فریضہ کیا ہے, آئین آپ سے کیا توقع رکھتا ہے, آپ کا حلف کیا ہے, یہ بالکل کسی ادارے پہ حملہ نہیں ہے. رائی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں میں یہ چل رہی ہیں باتیں کہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, تو احتجاج کی قیادت کون کرے گا, کس کے سونپی جائے گی, کون کرے گا قیادت, بہنیں کریں گی یا وزیر اعلیٰ کرے گا یا محمود چکزئی کرے گا؟ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, وہ اپنے بھائی سے بطور بہن یا ملنے آتی ہیں اور ہم بھی بطور بھائی یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو وکلاء ہیں ان کا تو بہرحال حق ہے خان صاحب سے ملنے کا. دیکھیں قیادت تو پوری پارٹی کرے گی نا. قیادت کوئی ایک جگہ تو یہ نہیں ہوگا عمل, یہ عمل پورے ملک میں پھیلا ہوا ہوگا. یہ خیبر پختونخوا میں ہوگا, سندھ میں ہوگا, پنجاب, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, بلوچستان, ہر جگہ ہوگا. تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے پاکستانی نکلیں گے باہر اور یہ ایک قومی دھارا ہوگا جو اظہار کرے گا اپنی بیزاری کا اس جھوٹ کے نظام سے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ محمود چکزئی اور علامہ راجہ ناصر آباد دو بندے آپ نے اپوزیشن مقرر کیے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. دوسری یہ بتائیے گا کہ ان کے ذمہ آپ نے ساری چیزیں لگائی ہیں کہ وہ کریں گے, وہ جو فیصلہ کریں گے. دیکھیے خان صاحب, یہ خان صاحب کا حکم ہے, کسی اور نے یہ ان کے ذمہ نہیں لگایا, یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر پائے جس طریقے سے بالکل کر رہے ہیں وہ. بالکل جو یہ قومی کانفرنس ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں تمام شعبہ ہے زندگی سے لوگ آئے ہیں. وہ لوگ جو پہلے دور تھے اس عمل سے, انہوں نے بھی اب یہ اقرار کیا ہے کہ یہ معاملہ اب صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ معاملہ پاکستان میں جمہوریت کے تصور کی بقا کا ہے. یہ معاملہ اب پاکستان میں عدلیہ اور عدل کے تصور کی بقا کا ہے. تو اب ایسے لوگ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں, اس میں شامل ہو رہے ہیں جو پہلے ہم سے بہت دور تھے. تو اب پوری قوم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے ایک تاریخ کھائی ہے. ہم نے اگر اس تاریخ کھائی سے بچنا ہے تو ہم سب کو اکٹھے ہو کر آواز بلند کرنا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے, آپ خود قانون دان ہیں, کہ جس طریقے سے بیٹھ کے کوئی معاملات اگر سیٹل کیے جائیں, مذاکرات کی طرف جائے, حکومت کی طرف سے 12 دفعہ کہا جا رہا ہے, حکومت کی طرف سے کچھ بھی سوائے اس کے نہیں کہا جا رہا کہ ہاں ایک ڈاکہ پڑا تھا 8 فروری کو, بس اس ڈاکے کو مان لو, خاموش ہو جاؤ. یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ مانیں کہ ماضی میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, آپ مانیں کہ ایک ڈاکہ تھا, کہ اس ڈاکے کی بنیاد پہ نظام کھڑا ہے, جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہے, آپ مانیں کہ عدلیہ کو مغلوب کر لیا گیا ہے, آپ مانیں کہ اس ملک میں ناحق مقدمے بنائے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا یہاں کیا ہوا, میرے اوپر 3 پیٹرول بم ڈالے گئے ہیں. تو ہر چیز آج جھوٹ سے عبارت ہے. ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہوئے لاٹھی چارج ہم نے اس لیے کیا کہ مظاہرین ہم پہ حملہ آور تھے. بالکل جھوٹی بات ہے. ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے, کسی نے کسی پہ کوئی حملہ نہیں کیا. یہاں تیزابی پانی پھینکا گیا بہنوں پر, خواتین. یہ نظام بربریت پر مبنی ہے. اس بربریت پر مبنی نظام کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, سچائی کی جانب آنا ہوگا, ہوش مندی سے کام لینا ہوگا. کوئی تھوڑی سی اس نظام کو دکھانا ہوگی کہ اس کے اندر کوئی حیا ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے سچ کے لیے کوئی تمنا ہے. جب یہ ہوگا تو معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا کوئی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں خان صاحب فیصلہ کریں گے, تمام واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں گے, پورا جو ایک ملک کا اس وقت جو منظر ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا, اور مشاورت سے کوئی بات ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ نظام جو ہے اس وقت خوفزدہ ہے عمران خان سے. اسٹریٹ موومنٹ کی کہا گیا ہے خان صاحب کی طرف خان سے, صاحب نے کیا طریقہ کیا ہوگا, کیا اسٹریٹ موومنٹ کس طریقے دیکھیے سے؟ اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے. خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ وہ تیاری پکڑے, اور یہ پورے ملک کو کہا ہے ان افیکٹ الٹیمیٹلی.
اور اسٹریٹ موومنٹ یہی ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے، سڑکوں پہ چلے. اسٹریٹ موومنٹ کوئی غیر قانونی، کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے. ہم نے پاکستان اسی طرح حاصل کیا تھا. ہم نے انگریز کے خلاف جد و جہد کی تھی اور انگریز نے مانا تھا. وہ ہمارے اوپر، ہمارے اسلاف پہ FIR نہیں کاٹتے تھے. گاندھی کئی ہفتے سڑکوں پہ چلے، سالٹ مارچ ہوئی، اسی طرح مسلم لیگ کی ریلیاں ہوئیں. تو انگریز استعمار بھی جس بات کو ایک بنیادی حق تصور کرتا تھا، آج اس ملک میں اس حق کو بھی نہیں مانا جا رہا. تو سڑک پہ چلنا، کھڑے ہونا، اپنی آواز بلند کرنا، یہ بنیادی حقوق ہیں. سر اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو PTI کی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، کبھی تو کسی لیڈر کے خلاف وہ کمپین کرنا شروع کر دیتی ہے. ان کا رخ کس طرح؟ جی ناظرین کرام، آپ نے جناب جو سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ صاحب کی باتوں کو ملاحظہ فرمایا. ان کا یہ موقف ہے کہ تب مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے اگر یہ حکومت جو ہے وہ یہ مانے کہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے.